الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری شہر رمضان میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے، اور پروگرام ہے عالم اور عالم، جس میں آپ اپنے وہ تمام سوالات، فقہی سوالات جو آپ کے ذہن کو پریشان کرتے ہیں، الجھاتے ہیں، آپ وہ سوالات اس فورم پر علماء کرام سے اس یقین کے ساتھ پوچھا کرتے ہیں کہ یقیناً قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ آغاز میں ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ایک معجزے کے انتخاب سے کیا کرتا ہوں، اور آج جس معجزے کا ذکر میں کر رہا ہوں، بار بار کوشش کے باوجود جب خیبر کا ایک قلعہ فتح نہیں ہو پایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، کل میں علم اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتے ہیں۔ ہر شخص منتظر تھا، اس لیے کہ سبھی اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتے تھے، وہ صحابہ کرام تھے۔ ہر شخص منتظر تھا کہ کاش یہ شرف، یہ سعادت مجھے مل جائے۔ اگلے دن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے پوچھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے بتایا گیا کہ آپ آشوب چشم کا شکار ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی کو بلایا جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا سر اقدس اپنے زانوں پر رکھا اور اپنا لعاب دہن آپ کے آشوب چشم پر، آپ کی آنکھ پر لگا دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن لگانا تھا کہ آنکھ کی سرخی بھی ختم ہو گئی، تکلیف بھی ختم ہو گئی، اور مولا علی ایسے ہو گئے جیسے آشوب چشم کی شکایت تھی ہی نہیں۔ یہ سب فیضان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کا تھا۔ کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ناظرین کرام، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کی ٹیلی فون کالز بھی شامل کریں گے، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں آپ کی بہت جانی پہچانی محبوب شخصیات علماء کرام کہ جو آپ کے سوالوں کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں الفرقان اکیڈمی کے ڈائریکٹر، بہت ممتاز عالم دین، فقہ کے حوالے سے آپ کی بہت گہری دسترس ہے، علامہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اور بائیں ہاتھ پر ایک اور نوجوان فاضل، بہت ممتاز عالم دین، فقہ کے حوالے سے آپ کی بھی گہری دسترس ہے، علامہ محمد تقی مہدوی صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین، کالز کا سلسلہ بھی شروع کریں گے، لیکن مجھے آپ کا وعدہ یاد ہے، آپ کو میرا وعدہ یاد ہوگا، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ جو عباس صاحب کی کال تھی کل، جنہوں نے سوال کیا تھا، ہم اسی کے جواب سے آغاز کریں گے کہ کیا ثواب عمرے کا یا طواف کا یا کسی عبادت کا ثواب کسی مردہ کو یا کسی زندہ کو پہنچایا جا سکتا ہے، ایصال کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب علماء کرام سے لیں گے۔ پہلے ٹیلی فون کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے؟ میں کمل کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک پیش کرتی ہوں اتنا اچھا پروگرام پیش کرنے کا۔ ہمیں بہت زیادہ اسلام کے بارے میں معلومات حاصل ہو رہی ہیں ماشاءاللہ، اور جمعہ مبارک۔ آپ کو بھی جمعہ مبارک، خیر مبارک۔ جی کمل، کیا کہیے گا؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے اکثر یہ سنا ہے کہ سید ذات کو زکوٰۃ جائز نہیں ہے دینا زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے سید ذات کو، ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ اس طرح کے ہیں، مستحق ہیں، ان کے گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے، ان کی کوئی، میں فیملی کو جانتی ہوں، ان کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، تو اتنا نہیں ہے ان کے پاس، وہ زکوٰۃ کا خود منہ سے کہتی ہیں کہ ہم لے سکتے ہیں، یا ایسے ان کے وسائل نہیں ہیں، تو اس میں بھی ہم نہیں ان کو دے سکتے زکوٰۃ؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ علامہ صاحب کیا کہیے گا؟ پہلے والے کویسچن کا تو یہ ہے کہ بالکل ایصال ثواب کر سکتے ہیں، دنیا سے رخصت ہو جانے والوں کو، دنیا میں جو زندہ ہیں انہیں بھی، بلکہ قیامت تک جو لوگ آنے والے ہیں ان کو بھی اپنا ثواب ایصال کرتے ہیں پیدا ہونے سے پہلے بھی۔ دلیل کی مسلم روایت ہے، کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک مینڈا ذبح کرنے کے لیے زمین پہ لٹایا، چھری ہاتھ میں لی، اس کے پاس کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب کریم، اسے میری طرف سے، محمد کی طرف سے، آل محمد کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما لے۔ سبحان اللہ۔ اس کے شارحین نے دو توضیحات بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا
یہ آپ کے ساتھ وصف خاص تھا کہ اگر بکرے میں یا دمبے میں 2 شریک ہو جائیں تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو اس میں شامل فرما لیا، اور خصوصاً آپ کی توجہ گویا کہ ان امتیوں کی طرف تھی کہ جو قربانی کے اہل نہیں تھے، ضرورت کی وجہ سے نہیں کر سکتے تھے، تو ان کی طرف سے ایک ہی قربانی کافی قرار دے دی گئی. دوسری شرح یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ دراصل سرکار نے ثواب کو ایصال کیا تھا کہ قربانی تو میری طرف سے ہے، لیکن یا رب کریم اس کا ثواب میری آل کو اور جتنی میری امت ہے ان سب کو پہنچا دے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کچھ لوگ آپ کے سامنے وفات پا چکے تھے، کچھ موجود تھے، اور بے شمار قیامت تک آنے والے تھے. تو اس سے نتیجہ نکلا کہ اپنے نیک عمل کا ثواب ہم تمام کو ایصال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا جو سید گھرانے کے بارے میں پوچھا، دیکھیے آل رسول جو واقعی سید ہیں وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ہم پہ بہت بڑے بڑے احسانات ہیں. بے شک. پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو مال کا میل قرار دیا ہے، اور بخاری کی واضح طور پہ حدیث موجود ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے مال حلال نہیں ہے، تو سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر سید کی مدد زکوٰۃ سے ہی کیوں؟ ان کی مدد تو سعادت سمجھ کر کرنی چاہیے. تو نفلی صدقات یعنی جیسے ہم تحفہ دیتے ہیں، کوئی چیز ہبہ کرتے ہیں، اس کو نفلی صدقے میں شمار کیا جاتا ہے. تو انتہائی عزت احترام کے ساتھ اور ان کی عزت نفس کو ملحوظ رکھتے ہوئے، بلکہ ان کے لینے کو اپنے لیے احسان تصور کرتے ہوئے نفلی صدقات سے ان کی امداد کی جائے، اور ہرگز ان کو یہ موقع نہ دیا جائے کہ وہ آپ کے سامنے یہ کہیں کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے. یہ نبی کریم کے احسانات کا اچھے انداز سے جواب نہیں ہے کہ ہم ان کو موقع دیں کہ وہ ہم سے طلب کریں. لہذا بہرحال وہ زکوٰۃ نہیں ان کو دی جا سکتی ہے، دیں گے تو ادا نہیں ہوگی. آپ دیگر طریقے سے ان کی عزت نفس کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کی خدمت کرنے کو اپنے لیے بہت بڑی سعادت تصور کرتے ہوئے ضرور مدد کریں. واہ علامہ صاحب، دونوں سوال، ایک تو کل کا قرض تھا اور ایک آج کا سوال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہے، اور سب سے پہلی روز جمعہ آج کے دن ہمیں نصیب ہوئی. وہ روز جمعہ کی جس کے بارے میں ایک حدیث میں آیا، جس میں ختم مرتبہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم الجمعۃ سید الایام واعظم عند اللہ من یوم الضحیٰ و یوم الفطر، کہ جمعے کا دن ایام کا سردار ہے. اور پھر یہ نہیں کہ صرف پیر کے دن کا سردار ہے، منگل کے دن کا سردار ہے، یا ان ایام کا سردار ہے، بلکہ فرمایا کہ پروردگار کے یہاں اس کی قدر و منزلت یوم ضحیٰ اور یوم الفطر سے زیادہ ہے. واہ. روز جمعہ ہے، اس کی مبارکباد تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کروں گا. اور اس کے بعد جو سوال آپ کے فرمایا کہ اگر کوئی سادات کو صدقہ دینا چاہے یا زکوٰۃ دینا چاہے تو کیا دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا. زکوٰۃ تو سادات پر حرام ہے، سادات زکوٰۃ نہیں لے سکتے. لیکن ایک دوسری ذمہ داری ہمارے اوپر واجب کی گئی، اور سورہ انفال کی آیت ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ جان لو کہ اگر تمہیں کوئی مال غنیمت حاصل ہوا ہے، اور اس کی تفسیر میں ائمہ اطہار کے اقوال بھی موجود ہیں کہ کاروبار کے ذریعے یا نوکری کے ذریعے مال حاصل ہوا ہے، تو فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، تو اس کا 5واں حصہ خدا کی راہ میں، رسول کی راہ میں اور آل رسول کی راہ میں خرچ کرو. ٹھیک. تو اس سے مراد یہ ہے کہ سادات کو ہم خمس دیں گے، اور سہم سادات کا ایک حصہ ہمیں خمس کا ایک حصہ سہم سادات ہے جو ہمیں سادات کو دینا ہے. اس کے علاوہ دوسرا حصہ ہے کہ جو آیت ہی کے اندر آیا ہے کہ وابن السبیل، مسکین اور یتیم اور مسکین اور مسافروں کو بھی خمس کا حصہ دیا جائے. تو خمس کے 2 حصے ہیں، جس میں سے ایک حصہ سہم سادات ہے، ایک سہم امام ہے. سہم سادات مکمل طور پر سادات کو دیا جائے جو شرائط پر پورا اترتے ہوں، جس کے اندر فقیر ہے، دیندار فقیر ہو، کوئی کھلم کھلا گناہ نہیں کرتا، شراب نہیں پیتا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جی، بے نمازی نہیں ہے، ایسے سادات کو خمس کی رقم دینا واجب ہے. اور دوسرا حصہ سہم امام ہے جو فقہاء کرام کے حوالے کیا جائے گا، یا جو نائبین امام ہیں، مجتہدین کرام ہیں، ان کے حوالے کیا جائے گا. اس کے علاوہ ویسے ہی روز جمعہ ہے جیسے کہ میں نے عرض بھی کیا، اور 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص صدقہ دینا چاہتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ اگلا دن روز جمعہ پڑ رہا ہے تو صدقہ دینے میں تاخیر کرے، جب روز جمعہ آ جائے اس دن صدقہ نکالے، تاکہ روز جمعہ کی برکتیں اس صدقے کے اندر شامل حال ہو جائے. اس کے علاوہ ایصال ثواب والا جواب بھی میں لیتا ہوں، ایک کالر پہلے شامل کر لوں. السلام علیکم. تو
گیا ہوگا نا ٹائم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں فائزہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی فرمائیے. آپ کو رمضان مبارک ہو. آپ کو بھی رمضان مبارک. جی مجھے سوال پوچھنا تھا یہ کہ جیسے ہم قرآن خوانی وغیرہ میں جاتے ہیں, میلاد کی محفل ہوتی ہے عورتوں کی, جی تو وہاں مطلب عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں آگے پیچھے نا, اور قرآن مجید پڑھ رہی ہوتی ہیں, تو وہ بہت بےعزتی ہو رہی ہوتی ہے قرآن مجید کی. ویسے ہم لوگ سنتے ہیں یعنی کہ پیٹ نہیں کرنا چاہیے قرآن مجید کی طرف, پیچھے بیٹھ کے نہیں پڑھنا چاہیے قرآن مجید کی, یعنی کہ کسی کی پیٹ نہ ہو نا آگے. اور اسی طریقے سے وہاں سب گزر رہے ہوتے ہیں, نیچے بیٹھ کے عورتیں پڑھ رہی ہیں اور سامنے سے ہی لوگ گزر رہے ہیں سامنے, اور پیچھے بھی بیٹھی ہوئی ہیں, وہیں قرآن مجید کھلا ہوا ہے. تو یہ سب چیزیں یعنی کہ ایسا واقعی میں ہوتا ہے یا اس طرح پڑھا جا سکتا ہے؟ مجھے یہ پوچھنا تھا. ٹھیک ہے, ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں نصیر احمد بات کر رہا ہوں شارجہ سے. جی نصیر صاحب کیا کہیے گا؟ جی سر میں نے سوال یہ کرنا تھا کہ ایک شخص ہے جو 5 وقت کا نمازی بھی ہے, قرآن پاک بھی پڑھتا ہے, لیکن اس کی داڑھی نہیں ہے, تو کیا داڑھی کی وجہ سے اسے کوئی قبر کا عذاب ہوگا, اور کل قیامت کے دن داڑھی کی وجہ سے اس سے پوچھ ہوگی کہ آپ کی داڑھی نہیں ہے؟ اور سر دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ایک آدمی جیسے بینک قرضہ دیتے ہیں سود پر, جیسے وہ قرضہ دیتے ہیں ایک آدمی اسے اپنے بزنس میں استعمال کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک عام سے جیسے کوئی اپنے لیے گاڑی خرید رہا ہے, مثلا جیسے بینک اسے گاڑی دے رہا ہے, تو کیا یہ جو گاڑی اپنے استعمال کے لیے رکھے گا وہ بھی حرام ہوگی, یعنی وہ سواری بھی اس کے لیے حرام ہے؟ ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. تو 3 سوالات ہیں. جی جی, تو میں عرض کر رہا تھا کہ صدقہ سادات پر حرام ہے, لیکن خمس دینا واجب ہے. اور اگر کسی نے خمس بھی ادا کر دیا ہے, اس کے باوجود کسی سادات کو دیکھتا ہے کہ وہ فقیر ہے بیچارہ, اس کی مدد کرنی ہے, تو پھر دوسرا راستہ یہ ہے کہ مستحب صدقہ اسے دیا جا سکتا ہے. واجب صدقہ نہیں دیا جا سکتا, زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی, فطرہ نہیں دیا جا سکتا, لیکن مستحب صدقہ دیا جا سکتا ہے. اور جس کے بارے میں ایک اور حدیث کے اندر ہی آیا ہے کہ ان الصدقۃ لتدفع 70 بلیۃ من بلاء الدنیا, کہ صدقہ دنیا کی 70 بلاؤں کو دور کرتا ہے, آخرت کی تو بات نہیں ہے, کیا بات, دنیا کی 70 بلاؤں کو دور کرتا ہے. اور اسی طریقے سے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا استنزلوا الرزق بالصدقہ, تم صدقہ دو اور پروردگار سے رزق کو طلب کرو. کیا بات, یعنی عجیب بات یہ ہے کہ ہم رزق دے رہے ہیں, لیکن جو رزق دینے والا ہے اس سے رزق مانگ رہے ہیں. ٹھیک. اور اسی طریقے سے قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل. سوال کرتے ہیں لوگ کہ ہم صدقے میں کیا دیں. جواب قرآن مجید کا بڑا عجیب آیا. قرآن مجید نے یہ جواب نہیں دیا کہ تم اتنے رقم دے دو, تم فلاں چیز دے دو, تم یہ چیز دے دو, بلکہ قرآن مجید نے کہا کہ قل ما انفقتم من خیر, تم جو کچھ دینا چاہتے ہو دے دو, لیکن یہ اہم ہے کہ کن ہاتھوں میں دے رہے ہو. واہ. فللوالدین والیتامى والمساکین وابن السبیل. فرمایا سب سے پہلے اپنے والدین کو یاد رکھو, اپنے گھر والوں پر خرچ کرو, اس کے بعد یتیموں کو, مسکینوں کو, مسافروں کو دو. اسی طریقے سے ایک اور قرآن مجید کی آیت ہے سورہ آل عمران کی جس میں ارشاد ہوتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم اس وقت تک نیکی کے کمال تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ ترین چیز کو راہ خدا میں انفاق نہ کر دو. چنانچہ صدقے کے بارے میں بہت ساری آیتیں اور روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ صدقہ دیا جائے, لہٰذا سادات کو مستحب صدقہ دیا جا سکتا ہے, اس کے اندر کوئی اشکال نہیں ہے. دوسرا سوال جو ایصال ثواب کے حوالے سے تھا کہ کیا ہم اپنی مستحب عبادتوں کو مرحومین کے لیے ایصال کر سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل ایصال کی جا سکتی ہے. اور جو روایت قبلہ نے پیش کی وہی روایت ہماری کتاب من لا یحضر الفقیہ کے اندر بھی موجود ہے کہ جس کے اندر قربانی کے حوالے سے رسول گرامی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ نیت کرتے ہیں کہ میری طرف سے, میری آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے قربانی ہے. چنانچہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ثواب جو قربانی کا ہے اسی طریقے سے مستحب عبادتوں کا جو ثواب ہے وہ ایصال کیا جا سکتا ہے, اس کے اندر کوئی اعتراض نہیں. جو 2 باقی سوال ہیں. پہلے ایک بہن نے کہا کہ قرآن خوانی ہوتی ہے, آگے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں سپارے ہاتھ میں, بعض لوگ پھلانگ کے بھی نکلتے ہیں, تو کیا یہ بے ادبی ہے کہ نہیں؟ بالکل یہ بے ادبی ہے. اگر قرآن خوانی کروایا جائے تو قرآن کا احترام ضرور ملحوظ ہو, اس طرح نشست ہو جیسے گول دائرے کے اندر بیٹھتے ہیں حلقہ بنا کر, تاکہ کسی کی بھی پیٹھ اس طرف نہ ہو. لیکن بہرحال اگر کوئی ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ جگہ مختصر ہے یا کوئی دیر سے آیا اور ایسی جگہ نہیں ملتی ہے اور پھر ہوتی ہے اس انداز سے بیٹھ کے کہ کسی کی پیٹھ ان کی طرف ہے اور پیٹھ کرنے والا دوسری کوئی جگہ نہیں پاتا کہ جس میں وہ بغیر پیٹھ کیے بیٹھ سکے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ عفو درگزر کرنے والا ہے.
یہ گناہ نہیں ہے بہرحال، ہاں ایک بے ادبی میں ضرور شمار ہوتا ہے، اور اس کا اصول یہی ہے کہ ہر بے ادبی گناہ نہیں ہے، ہر گناہ بے ادبی ضرور ہوتا ہے۔ دوسرا انہوں نے بھائی نے فرمایا داڑھی کے بارے میں، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم اور بخاری کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں چھوٹی کرو، اور یہودیوں کی صورت مت بنو۔ اس سے فقہا نے ارشاد فرمایا کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، لیکن یہ کہنا کہ کیا اس شخص کو عذاب قبر ضرور ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میدان معاشر میں ضرور وہ قابل گرفت ہوگا، اس پر ہم حتمی طور پہ کوئی حکم نہیں لگا سکتے۔ ترک واجب پہ گرفت ہو ضرور سکتی ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر موقوف ہے، وہ جس کو چاہے جس کی گرفت فرمائے اور جس کو چاہے وہ معاف فرمائے۔ اس لیے کہ قرآن میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا جس کو چاہے گا وہ بخش دے گا، اس لیے حتمی حکم نہیں لگایا جا سکتا، بہرحال احتیاط کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تیسرا کوشچن کیا تھا؟ تیسرا یہ تھا بینک سے قرضہ اور ہاں، بینک سے جو قرضہ لیا جاتا ہے، چونکہ یہ وعدہ سود پہ حاصل شدہ قرضہ ہوتا ہے تو اس کا تو لینا ہی حرام ہے، اور چونکہ اس پہ کنفرم سود دینا ہوتا ہے، لہٰذا اس سے دیگر جو معاملات کریں گے اس میں گناہ ضرور شامل ہوگا۔ لیکن یہ ایک ہوتا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو فی نفسی ہی گناہ نہیں ہوتے، بلکہ کسی دوسری چیز کی وجہ سے ان میں گناہ کا تصور پیدا ہوتا ہے، جیسے عید کے دن روزہ رکھنا، کہ روزہ فی نفسی ہی گناہ نہیں ہے، لیکن عید کے دن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہمانی سے اعراض لازم آتا ہے، اس وجہ سے اس میں قباحت پیدا ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں یہ ہے کہ بینک سے جو قرض لیا گیا، یہ قرض لینا تو منع نہیں ہے، یہ تو عام آدمی سے بھی آپ لے سکتے ہیں، لیکن وعدہ سود پر لینا ضرور قباحت تھی۔ اب دوسرا اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ اس طرح اگر کوئی دوسری چیز کی وجہ سے قباحت آتی ہے تو یہ اس کی حرمت اس میں صلاحیت نہیں کرے گی، جیسے اس سے اگر کار وغیرہ لے کے چلائیں گے تو وہ جائز ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سعودی عرب سے محمد ایاز بات کر رہا ہوں۔ جی محمد ایاز صاحب، کیا کہیے گا؟ ہاں، آپ سب لوگوں کو رمضان مبارک ہو۔ آپ کو بھی رمضان مبارک۔ ہم ادھر 6 آدمی ہیں، ایک جگہ پہ سعودی عرب میں کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں، آواز کم کرو ٹھیک ہے۔ تو ابھی ادھر جو ہے ہمارے ایک آدمی اس میں غیر مسلم ہے۔ اچھا، اور وہ جو ہے ہمارے ساتھ، مطلب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ افطاری کے ٹائم میں ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھائے یا سحری کے ٹائم میں بیٹھ کے کھائے، تو یہ جائز ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے میں ہمارے کو تفصیل سے بتا دیں۔ ٹھیک ہے، ایک یہ بھی اور تراویح کا بھی۔ جی ہاں، تراویح کا تھا، وہ مجھے یاد آ گیا۔ بچی نے پوچھا تھا کہ کیا ہم 8 رکعت تراویح پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، اور اس سے روزے پہ کوئی فرق پڑے گا کہ نہیں؟ دیکھیں، 20 رکعت تراویح صحابہ کرام سے تواتر کے ساتھ رمضان کی تمام راتوں میں پڑھنا ثابت ہے، لہذا 20 ہی پڑھیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ تراویح ایک الگ مستقل عبادت ہے اور روزہ ایک الگ مستقل عبادت ہے۔ تراویح کم پڑھنے یا مکمل طور پہ چھوڑ دینے سے بہرحال روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، تراویح کا مکمل ترک یا کم پڑھنا یہ گناہ کی بعض صورتیں بن سکتی ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ وہ غیر مسلم افطار کے ٹائم آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ دیکھیں، قرآن پاک میں متعدد آیات میں کفار سے دوستی کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوستی اس قسم کی کہ قلبی میلان ہو، محبت بہت زیادہ ہو، بھائی چارہ ہو، راز کی بات ایک دوسرے کو بتانا، بہت زیادہ نشست و برخاست رکھنا، اس قسم کے معاملات سختی کے ساتھ منع کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ہمارا مذہب اسلام کسی کو حقیر سمجھتے ہوئے دھتکارنے کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ ہمارا مذہب اسلام کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اپنے عمل و کردار کو اتنا خوبصورت کریں کہ دوسرا آپ سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف مائل ہو جائے۔ یقینی سی بات ہے، اگر اس کو دھتکار کے دسترخوان سے اٹھا دیا گیا تو وہ اسلام سے محبت میں مبتلا نہیں ہوگا بلکہ متنفر ہو جائے گا۔ تو اس کو بیٹھنے دیا جائے، قلبی میلان آپ کا نہ ہو، ایک ظاہری اچھا برتاؤ کر کے اسے اسلام کی طرف مائل کرنا مقصود ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک، آپ کے نزدیک کھا سکتا ہے وہ بیٹھ کر غیر مسلم؟ اگر غیر مسلم ہندو ہے تو وہ نجس ہے، لہٰذا اگر وہ کھانے کو ہاتھ لگائے گا تو ہمارا کھانا بھی نجس ہو سکتا ہے۔ اگر اس کا ہاتھ تر ہے یا پھر کھانا تر ہے، ایسی صورت میں ہمارا کھانا نجس ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ غیر مسلموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اسلام تو یہ درس دیتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اچھا برتاؤ کیا جائے ہر انسان کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، تم لوگوں کو اسلام کی دعوت دو اپنے کردار کے ذریعے، زبان کا استعمال نہ کرو۔ اور ایک دوسرا سوال کیا گیا تھا تراویح کے حوالے سے۔ ہمارے یہاں ماہ مبارک رمضان میں نفل نمازیں آئی ہیں کہ نفل نمازوں کو پڑھنا مستحب ہے، لیکن کوئی بھی نفل نماز ایسی نہیں ہے کہ جس کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اجازت ہو، سوائے چند ایک نمازوں کے جس میں نماز استسقاء شامل ہے، نماز عید جو بعض فقہاء کے نزدیک مستحب ہے، وہ نماز شامل ہے۔ اس کے علاوہ جتنی مستحب نمازیں ہیں سب فرادہ پڑھی جائیں گی۔ پہلے عشرے میں اور دوسرے عشرے میں ہر رات ماہ مبارک رمضان کی مستحب ہے کہ 20 رکعت پڑھی جائے۔ چنانچہ اس طریقے سے روزانہ اگر 20 رکعت پڑھی جاتی ہے تو 20ویں رمضان تک
یہ کل ملا کر 400 رکعتیں بن جائیں گی. اور آخری عشرے کے اندر مستحب ہے کہ 30 رکعت ہر روز ہر شب کے اندر پڑھی جائے. چنانچہ یہ ملا کر 300 رکعت بن جائیں گی. ٹھیک. اور پھر جب شب قدر آ جائے یعنی شب 19 شب 21 اور شب 23 ان 3 راتوں کے اندر ہر رات 100 رکعت نماز پڑھی جائے, نفل نماز. ٹھیک. تو اس طریقے سے یہ 1000 رکعت ماہ مبارک رمضان میں پڑھنا مستحب ہے. البتہ فرادہ پڑھی جائے گی, جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اجازت ہے. ٹھیک. اگلے کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صابری صاحب کیا حال ہے؟ خیریت ہے جناب؟ جی اللہ کا شکر ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, کرم ہے. سر میں دمام سے بات کر رہا ہوں, مظہر حسین شاہ. جی شاہ صاحب کیا کہیے گا؟ سر ایک تو میں مفتی اکمل صاحب کو السلام علیکم کہتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر میں پچھلے رمضان میں پاکستان سے, میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں دمام سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو پچھلے سال بھی بہت کوشش کی لیکن کال نہ مل سکی. اچھا چلیں اس دفعہ مل گئی. تو پروگرام جو ہے آپ کا بہت اچھا پروگرام ہے اور بہت شوق سے ہم لوگ دیکھتے ہیں, بہت سارے پاکستانی بھائی ہیں. بہت شکریہ. جی سوال کیجئے. جی تو میرا بیٹا بھی ان کی اکیڈمی میں پڑھتا ہے, مفتی اکمل صاحب کی اکیڈمی میں. واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی طلعت حسین شاہ. اچھا اچھا جی جی سوال کیجئے. سر میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ سر مدینہ منورہ جب جاتے ہیں روضہ رسول پہ, جی تو وہاں اگر دعا مانگتے ہیں تو وہ متوے جو کھڑے ہوئے ہیں نا وہاں پہ وہ لوگ دعا نہیں مانگنے دیتے. اچھا روضہ رسول کے سامنے. جی مفتی صاحب. جی ہاں, نامعلوم کیا وجہ ہے, بہرحال روضہ رسول کے پاس تو دعا کی مقبولیت کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. ممکن ہے وہ یہ سمجھتے ہوں کہ شاید خدا اس طرف نہیں ہے. معاذ اللہ. واقع بہرحال اللہ کے لیے تو واقعی طرف ثابت ہوتی بھی نہیں ہے, لیکن یہ سوچنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارکہ میں کھڑے ہو کر شاید دعا مانگنا کوئی ناجائز ہے یا اس میں کوئی شرک کا تصور و پہلو ہے, یہ تمام باطل خیالات ہیں. وہاں پہ ضرور دعا مانگی جائے, انتہائی باعث برکت ہے. اور اسی طرح جنت البقیع کے مزارات کے پاس جا کر, اسی طرح شہداء احد کے پاس جا کر دعائیں مانگی جائیں تو یہ بہت ہی مقبول ہیں, یہ منع کرنا بھی جائے. بہرحال اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ سر شعیب احمد بات کر رہا ہوں اور کوئٹہ سے. شعیب صاحب. جی شعیب صاحب. سر میرا سوال یہ ہے کہ میری ایک کزن ہے, جی ان کی ایج 28 سال ہے. اچھا. خاتون ہے وہ, تو فزیکلی بہت زیادہ ویک ہے نا. اچھا. تو عام دنوں میں اگر ایک ٹائم کا کھانا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لیٹ سے کھائیں بھی چکر بالکل آ جاتے ہیں, اور کافی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ وہ گر پڑتی ہیں. اچھا. تو اب ان کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ روزے رکھیں یا نہ رکھیں؟ ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں, اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں صحت عطا فرمائے. جی علامہ صاحب. اگر یہ بیماری جو ہے وہ ضعیفی کی وجہ سے نہیں ہے, ایسی نارمل بیماری ہے کہ بدن اتنا نحیف ہو جاتا ہے کہ روزہ نہیں رکھ پاتی ہیں, تو ایسی صورت میں ان روزوں کو ماہ مبارک رمضان میں چھوڑ سکتی ہیں, اور ماہ مبارک رمضان کے بعد جب اس قابل ہو جائیں کہ ان روزوں کی قضا انجام دے سکیں تو قضا کرنا فقط ضروری ہے. ٹھیک. لیکن اگر ضعیفی کی وجہ سے یہ کیفیت طاری ہوئی ہے, بڑھاپے کی وجہ سے یہ کیفیت طاری ہوئی ہے, تو ایسی صورت میں ان روزوں کو جو چھوڑا گئے ہیں ان کا فدیہ بھی دے, اور جب آئندہ کبھی یہ موقع مل جائے کہ ان روزوں کی قضا انجام دے سکے, چونکہ آج کل جو ایام آ رہے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جس میں روزہ بہت طولانی ہو جاتا ہے. جی ہاں. تو اگر مختصر روزہ کبھی سردیوں کے دنوں میں پڑتا ہے اور اس میں طاقت ہے کہ ان کے پاس روزہ رکھ سکتی ہیں, تو پھر ایسی صورت میں ان کی قضا انجام دے. البتہ یہ میں چند فقہاء کا ایک مجموعی احتیاط والا مسئلہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, ورنہ اس کے اندر کچھ اور صورتیں بھی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ روضہ رسول کے پاس جی وہ تو ایک بہترین موقع, بہترین سعادت ہے کہ جہاں پر پروردگار شاید کرۂ زمین میں وہ واحد جگہ ہے کہ جہاں پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دعا رد ہو جائے. اور خود رسول گرامی کا طریقہ کار رہا ہے کہ وہ کبھی حسنین کریمین کو لے کر آتے ہیں اور ان کے واسطے سے دعا کرتے ہیں, کبھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے واسطے سے دعا کرتے ہیں, کبھی اپنے اہل بیت کے, اور اس طریقے سے دعا مانگتے ہیں. تو خود رسول خدا کی سیرت میں ہے کہ وہ واسطے بنایا کرتے تھے, اور ہم سب سے بڑا واسطہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنائیں, تو کیسے ممکن ہے کہ وہ جو حبیب خدا ہو وہ خدا اس دعا کو رد کر. کیا بات. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ میں حائل سے بول رہا ہوں, سعودی عرب کا شہر ہے حائل. جی آپ جی صاحب کو رمضان مبارک. آپ کو بھی رمضان مبارک. جی کیا کہیے گا؟ خیر مبارک.
میرا سوال ہے کہ میں نے ایک مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے, وہ اس کو زکوٰۃ کے پیسے دیے ہیں. اچھا. اور وہ رجسٹری کروا رہے ہیں ان پیسوں سے. آیا کہ یہ عمل صحیح ہے, ٹھیک ہے میرا؟ اچھا, وہ مدرسہ قائم نہیں کر رہے, رجسٹری میں خرچ کر رہے ہیں. ہاں جی, رجسٹری پہ خرچ کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, بالکل. آپ دوسرا سوال ہے کہ جی. روزے کی حالت دوسرا سوال ہے, 1 منٹ, ہم روزے کی حالت میں مسواک یا برش کر سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, بالکل آپ کو بتاتے ہیں. مفتی صاحب کیا کہیے گا؟ دیکھیں, زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط ہے کہ شرعی فقیر کو اس کا مالک بنا دیا جائے. جب یہ مدرسے کے محتمم وغیرہ کو ایک تو وکیل بناتے ہیں کیونکہ محتمم شاید شرعی فقیر نہ ہو, پھر ان کو یہ چاہیے کہ ایسے مقام پر ہی پیسے کو خرچ کریں جہاں پر کسی شرعی فقیر کو مالک بنانا لازم آ رہا ہو. لہٰذا یہ رجسٹری وغیرہ کے اندر چونکہ کسی کو مالک بنانا لازم نہیں آئے گا تو یہ قطعاً غیر مناسب ہے. دوسرا, پہلے والے کویسچن تھا کہ ان کے 28 سالہ کزن ہیں اور وہ بیمار ہیں, وہ روزے نہیں رکھ سکتی ہیں. تو بالکل ٹھیک ہے کہ اگر واقعی وہ بیمار ہیں اور اتنی نقاہت ہے کہ روزہ رکھتی ہیں, عام حالت میں 1.5 گھنٹہ اگر وہ گزار لیتی ہیں تو بے ہوش سی ہو جاتی ہیں, تو بالکل وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں. اب انہیں آگے غور و تفکر کرنا ہوگا. آئندہ زمانے میں صحت کی امید ہے تو پھر تو وہ فدیہ وغیرہ نہیں دیں گی, اس وقت کا انتظار کریں. وقت آ جائے صحیح, جیسے سردیوں کا موقع ہے یا صحت مند ہو جائیں تو روزے کی قضا ہی رکھیں گی. لیکن اگر ڈاکٹر یہ کہہ دیتے ہیں یا ان کو بھی یقین ہے کہ یہ دائمی طور پہ ضعف رہے گا تو پھر وہ فدیہ بھی ادا کر سکتے ہیں. اگلے کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, تنظیم علی بول رہا ہوں سعودی عرب سے. جی تنظیم علی صاحب, کیا کہیے گا؟ الحمدللہ جی, اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں, آپ دونوں علماء اکرام کو بھی میری طرف سے السلام علیکم اور رمضان مبارک اور جمعہ مبارک. بہت شکریہ, آپ کو بھی رمضان مبارک اور جمعہ مبارک. جی. اور سر آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, بہت شوق سے دیکھتے ہیں ہم لوگ بیٹھ کے ماشاءاللہ, اور الحمدللہ بہت اچھا. دونوں پہ ARY پہ اور QTV پہ دونوں پہ اچھا پروگرام, بہت پیارے. اور ماشاءاللہ آپ تو کافی سال سے کر رہے ہیں, آپ کا تو ویسے ہی سننے کو بڑا جی کرتا ہے بیٹھ کے. محبت. جی سوال کیجیے. اچھا سر, سوال یہ ہے میرا کہ عورت جب عمرہ پہ جاتی ہے, ویسے تو عورت کے بال کاٹنا جو ہے وہ غلط ہے کینچی کے ساتھ, جی, اور جب عمرہ پہ بال کاٹے جاتے ہیں اس کے, تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ جی کیا کہیے گا علامہ صاحب؟ یہ اس سوال کے حوالے سے تو یہ جو سوال قبلہ نے کیا, اس سے پہلے ایک اور سوال بھی کیا گیا تھا, وہ کوئی زکوٰۃ کے حوالے سے تھا. جی ہاں, اگر آپ اس کو ریپیٹ کر سکیں, کیا وہ سوال تھا؟ مفتی صاحب کیا سوال تھا؟ وہ کسی محتمم کو دیا تو رجسٹری کے اندر رجسٹری میں یوز کرنا شروع کر دیا. کچھ ہمارے یہاں زکوٰۃ کے موارد بیان ہوئے ہیں کہ جس کے اندر زکوٰۃ دینا واجب ہے. اس میں سونا چاندی ہے کہ جو سکے دار صورت میں موجود ہے, یا غلات اربع ہیں جس میں گندم ہے, کیا کہتے ہیں, کشمش ہے, کھجور ہے, اور اس کے علاوہ انعام ثلاثہ ہیں جس میں بھیڑ بکری ہے, اونٹ ہے, گائے ہے. اس کے علاوہ کسی اور چیز پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. البتہ ایک اور صورت بیان ہوتی ہے بعض فقہا کے نزدیک, وہ یہ ہے کہ مال تجارت پر بھی زکوٰۃ ہے. اگر وہ تقریباً حساب کتاب جو آج کل بنتا ہے وہ 52.5 گرام سونے کے برابر, اگر سکے دار سونے کے برابر اتنا مال جمع ہوا ہے اور وہ مال 1 سال تک پڑا رہتا ہے, تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہے. ٹھیک. اب جب زکوٰۃ دی جائے گی تو زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے مصارف میں فقیر شامل ہے, اور جو قرآن مجید کے اندر آیت آئی ہے کہ مسکین ہے, وابن السبیل ہے, جتنے موارد قرآن مجید کے اندر بیان ہوئے ہیں ان موارد پر خرچ کریں. ٹھیک ہے. اس کے اندر پھر شرائط وہی ہے کہ وہ دیندار ہو, کلم کلا گناہ نہ کرتا ہو, اور بعض اور شرائط بھی موجود ہیں. چنانچہ اگر وہ ان شرائط پر پورا اترتا ہے تو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اب زکوٰۃ ایسا ہے کہ مستحق کے ہاتھ تک پہنچانا ضروری ہے. جب تک ہاتھوں میں نہیں پہنچائی گئی اس وقت تک وہ زکوٰۃ شمار نہیں ہوگی. بعض فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ کے پیسے نکال کے اپنے پاس رکھ دیے اس ارادے کے ساتھ کہ بعد میں ہم فوراً سے جو مستحق ہوگا اس کو دے دیں گے, تو یہ نکال کے رکھ دینا بھی کافی ہے زکوٰۃ کی صورت میں. ٹھیک ہے. برش کرنے کا یا مسواک کرنے کا؟ برش کرنا اور مسواک کرنا روزے کی حالت میں ویسے تو جائز ہے, اس کے اندر کوئی اشکال نہیں ہے. لیکن ایک مسئلہ جو پیش آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر مسواک کرنے کے دوران کوئی رطوبت حلق کے اندر اتر جائے تو کیا روزہ صحیح رہے گا یا باطل ہو جائے گا؟ ٹھیک. تو اس میں فقہاء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر جان بوجھ کے, چونکہ جان بوجھ کے یہ برش کر رہا ہے, جان بوجھ کے اگر برش کر رہا ہے تو جو رطوبت حلق میں جائے گی یہ ایسی ہے کہ جو روزے کو باطل کرے گی, البتہ کفارہ واجب نہیں ہے. ٹھیک. صرف ماہ مبارک رمضان کے بعد قضا انجام دے کافی ہے. ٹھیک. روزہ نہیں رہے گا, روزہ نہیں رہے گا. لیکن روزہ نہیں رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ کھانے پینے کی اجازت ہے, نہیں. احترام ماہ رمضان کے اندر, احترام روزے کے اندر اس کو آج کا دن بھی
امساک کے ساتھ گزارنا ہے, بغیر کھائے پیے گزارنا ہے, اور اس کے بعد ماہ مبارک رمضان کے بعد اس کی قضا بھی انجام دیں. اگلے کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ میں سرور بول رہا ہوں کراچی سے. جی سرور صاحب. محترم ایک چھوٹا سا سوال ہے, اس کے بعد 2-3 سوال لمبے ہیں, ذرا اگر مجھے ٹائم دیں گے تو پوچھ لوں گا. جی پہلے چھوٹا سا سوال یہ ہے. جی پہلے چھوٹا کر لیں تاکہ ہم چھوٹے اور لمبائی کا اندازہ آسانی سے کر سکیں. جی ایک چھوٹا سوال تو یہ ہے کہ جب چاند نکلتا ہے تو آج شروع ہو جاتا ہے وہ, ٹھیک ہے, لیکن جب ہم سحری کے بعد روزہ رکھتے ہیں, اس کی نیت کرتے ہیں, تو وہ کل کے روزے کی نیت کرتے ہیں, حالانکہ وہ آج کا روزہ ہے. ٹھیک ہے. اور سوال یہ ہے کہ ایک آدمی ہے, وہ ایسے آدمی کو پیسے دیتا ہے جو بزنس کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے پیسے سے وہ پیسہ بنا رہا ہے, کما رہا ہے, کاروبار کر رہا ہے. ٹھیک. اگر اس میں سے وہ اس کو کوئی اماؤنٹ دیتا ہے تو کیا یہ سود میں شامل ہے یا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. جی یہ 2 سوال ہیں. بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. یہ پیسٹ اور مسواک کے بارے میں, مسواک 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ایسی ہے جو تازہ ہے, جس میں باقاعدہ رس نکلتا ہے اور ذائقے دار ہوتا ہے. ایسی مسواک تو بالکل احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ ہمارے نزدیک کسی ذائقے دار چیز کو بلا عذر حالت روزہ میں چکھنا بھی مکروہ ہے, تو لہٰذا اس کو استعمال نہ کریں. ایک ایسی مسواک ہوتی ہے جو کثرت استعمال کے باعث رس وغیرہ نکل چکا ہوتا ہے, خالی برش بنا ہوتا ہے, اس میں ذائقہ کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ صحیح ضرورت کی بنا پہ کر سکتے ہیں, لیکن اس میں تھوڑا سا احتیاط کریں کہ حلق میں اس کے ذریعے پانی بالکل نہ ٹپکے, اگر پانی چلا جائے گا تو ٹوٹ جائے گا. لیکن برش وغیرہ کرنے میں بالکل احتیاط کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ برش جب انسان کرتا ہے, ویسے بھی برش پہ پانی ڈال کے ذرا اس طرح کر کے دیکھیں تو اس کی چھینٹیں بہت دور تک جاتی ہیں. جب وہ دانت میں اس طرح کریں گے تو حلق کے اندر ان کی چھینٹوں کا پہنچنا عین ممکن ہے. لہٰذا ایسی چیز جو اس طرح روزے کو باطل کرنے کی طرف یقینی طور پہ لے جا سکتی ہے, اس کو کرنا شدت کے ساتھ مکروہ ہے. لہٰذا برش وغیرہ بالکل بھی نہ کریں. ٹھیک. ایک انہوں نے بھائی نے کویشچن کیا ہے کہ اگر کسی کو قرضہ دیا تھا اور وہ اس سے کاروبار وغیرہ کرتا ہے اور اس سے کچھ نفع ان کو دے دیتا ہے, تو کیا یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے؟ اگر دیکھیں پہلے سے یہ معاہدہ ہوا ہے باقاعدہ کہ میں آپ کو قرض دیتا ہوں اور اس قرض پہ اتنا اتنا نفع لوں گا, پھر تو یہ نفع لینا بالکل سود ہے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرض نفع کھینچے وہ نفع سود ہے. لیکن اگر انہوں نے صرف قرض کے طور پہ دیا اور وہ واپس کرتے ہوئے اپنی مرضی سے کچھ ان کو دے دیتا ہے, اس میں شرعاً حرج نہیں ہے, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے بھی بعض اوقات قرض جب کسی سے لیا ہے تو دیتے ہوئے اس میں کچھ زیادتی فرمائی ہے. تو اپنی مرضی سے اگر وہ دے گا تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوگا. ٹھیک. ایک چاند نکل آیا ہے اور ہم نیت کرتے ہیں کل. ہاں جی ہاں دیکھیں, ہاں یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کی. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مذہب اسلام کی روح سے دن شروع ہوتا ہے طلوع آفتاب پر, اور غروب آفتاب تک دن رہتا ہے. جب ہماری اس دن سے پہلے کی رات ہوتی ہے تو اس وقت وہ دن ہے ہی نہیں, دن شروع ہوگا طلوع آفتاب کے بعد. لہٰذا رات میں جو اگلا دن ہے وہ کل ہی کہلائے گا. لہٰذا اپنی دعا اپنے مقام پہ بالکل درست ہے کہ ہم کل کے روزے کی دعا کر رہے ہیں اور ہمارا کل شروع ہی طلوع آفتاب کے بعد ہوگا. ٹھیک. علامہ صاحب. جی جو پہلا سوال کیا کہ اگر ہم نے کسی کو قرضہ دیا ہے اور اس کے بعد وہ اس سے نفع کماتا ہے اور پھر نفع ہمیں لوٹا دیتا ہے, تو کیا یہ نفع لینا جائز ہے؟ اگر یہ پارٹنرشپ کی صورت کے اندر ہے کہ میں سلیپنگ پارٹنر ہوں اور وہ ورکنگ پارٹنر ہے اور وہ کام کر رہے ہیں, اس کے بعد پھر آدھا آدھا حصہ کچھ نفع وہ رکھتے ہیں اور کچھ نفع ہمیں دے دیتے ہیں, تو اس کے اندر کوئی اشکال نہیں, کوئی اعتراض نہیں. ٹھیک. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قرضہ دیا گیا ہے اور اس میں کوئی پارٹنرشپ کی صورت نہیں ہے, بلکہ اس لیے دیا گیا ہے کہ اس پر جب واپس وہ قرضہ کرے گا تو سود کے ساتھ وہ واپس کرے. تو اگر قرضہ سود کے ساتھ واپس لیا گیا ہے تو یہ شرعاً حرام ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا سوال کیا تھا کہ شب سے اگر ہم دعا پڑھتے ہیں اگلے روز کی, تو کیا یہ جائز ہے جائز نہیں ہے, کیا صورت ہے؟ تو بالکل قبلہ نے صحیح فرمایا کہ رات سے, اسلامی طریقہ یہ ہے کہ رات سے اصل میں دن شروع ہوتا ہے. ہمارے یہاں 12 بجے سے عام طور پر دن کو شروع کیا جاتا ہے, ورنہ حقیقت یہ ہے اسلامی نقطہ نظر سے کہ جیسے ہی غروب آفتاب ہوتا ہے اس کے بعد سے دوسرا روز شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک. چنانچہ دوسرے روز کی دعا اگر رات میں پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تسلیم صابری صاحب, میں عمران احمد سعودی عربیہ ریاض سے. جی عمران احمد صاحب, کیا کہیے گا آپ, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کو رمضان مبارک. بالکل ٹھیک ہوں, آپ کو بھی بہت بہت رمضان مبارک ہو. سب سے پہلے تو آپ سے تھوڑا سا غائبانہ تعارف ہے, حضرت خالد محمود خالد صاحب کا پیر بھائی ہوں میں. اچھا. خالد محمود خالد, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے. آپ کا ہر سال ہوتی ہے 1-2 دفعہ ان کے ساتھ. اچھا ماشاءاللہ. جی
تو حضور میرا سوال یہ ہے کہ جو دعا کے ساتھ ہم درود شریف پڑھتے ہیں وہ بیسیکلی وسیلہ ہی ہے؟ ٹھیک ہے. کیونکہ اس کے بارے میں جو یہاں کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو درود شریف پڑھیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا ہے کہ آسمان کے اوپر دعا نہیں جاتی درود شریف یہ نہ پڑھے تو، مگر یہ اس چیز کو مانتے نہیں ہیں کہ یہ وسیلہ ہے. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں. درود وسیلے کی صورت ہے؟ یہ بالکل وسیلے کی صورت ہے کہ جب دعا کی مقبولیت کو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق دعا کی مقبولیت کے لیے اس کو وسیلہ قرار دیا گیا ہے. آپ کا فرمان ہے کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک کہ اس سے پہلے اور بعد میں درود شریف نہ پڑھا جائے، تو بالکل اس کو وسیلہ قرار دے سکتے ہیں. اور اگر کوئی شخص دن نکلا ہو اور یہ کہے کہ میں دن کو نہیں مانتا ہوں کہ یہ دن ہے، تو اس کے نہ ماننے سے وہ رات نہیں بن جاتی. تو اس میں بحث مباحثہ نہ کیا جائے. اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس سے تکرار کرنا بیجا ہے. آپ اس کو وسیلہ تصور کرتے رہیں، دوسرا انکار کرے تو ٹھیک ہے، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں، بحث نہ کریں. جی علامہ صاحب. جی قرآن مجید کی آیت بھی ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہ وسیلے کو تلاش کرو. چنانچہ اگر دعا مانگی جا رہی ہے اور رسول پر اور آل رسول پر درود بھیجا جا رہا ہے تو یہ دعا کی قبولیت کا سبب بنتا ہے، کیونکہ اہل بیت اطہار نے اور ائمہ طاہرین نے بیان فرمایا کہ دعا بالکل قبلہ نے صحیح حدیث کا ذکر بھی کیا کہ دعا معلق رہتی ہے کہ جب تک ہم درود نہ پڑھ لیں. تو درود قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے اس دعا کی جو ہم اپنے الفاظ کے اندر مانگتے ہیں. چنانچہ درود پڑھنے سے انشاءاللہ پروردگار اس دعا کو قبول کرتا ہے. بہت شکریہ علامہ مفتی محمد اکمل صاحب، آپ کا بہت شکریہ. علامہ محمد تقی مہدوی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ دونوں احباب تشریف لائے اور ہمارے ناظرین نے جو سوالات کیے اور یقیناً وہ سوال ان کے ذہنوں کو پریشان کر رہے تھے، اس جواب سے انہی کو فائدہ نہیں ہوا ہے، بلکہ بہت سے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں کی تعداد میں جو ناظرین اس پروگرام کو دنیا بھر میں دیکھ رہے تھے ان کو بھی اس جواب سے فائدہ ہوگا، انہوں نے بھی استفادہ کیا ہوگا ان جوابات سے. تو ایک سوال کے پوچھنے سے کتنے ناظرین نے استفادہ کیا ہے. آج جمعہ کا دن ہے اور 7واں روزہ پاکستان اور دیگر کئی ممالک میں. ناظرین کرام، یہ عشرہ رحمت کا واحد جمعہ ہے. جمعہ جس طرح ذکر کیا گیا کہ سید الایام ہے، ایام کا سردار ہے، اور پھر اس ماہ مقدسہ کا جمعۃ المبارک کہ جس ماہ مقدسہ کو امت کے لیے امت سے منسوب کر دیا گیا ہے اور امت کے لیے رحمتوں کی بارش ہے، انعام و اکرام اور الطاف کی بارش کی جا رہی ہے، اور جہاں نفل کا ثواب سنت کے برابر کر دیا جائے اور سنت کا اجر فرض کے برابر، فرض 70 گنا کر دیا جائے، تو درود پاک پڑھیے، درود پاک کی کثرت کیجئے. میں ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں. روایت میں آتا ہے کہ وہ شخص کہ جو ایک دن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 1000 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے گا. آج جمعہ کا دن ہے، درود پاک کی کثرت کیجئے اور اس تمنا کے ساتھ کیجئے، اس التجا کے ساتھ کیجئے کہ جس کی بارگاہ میں درود پڑھیں گے، جس آقا کریم کی بارگاہ میں یہ نذرانہ پیش کریں گے، وہ آقا کریم رحمتوں کی بارش فرما دیں اور ان کا دیدار بھی نصیب ہو جائے. کل انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر اسی پروگرام عالم اور عالم میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی صبح 5 بجے. کل تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے. تسلیمات.